بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 15، ارشادات مرشدی۔ نمبر 11، ایک کپڑا بیچنے والا تاجر ادھیڑ عمر کا، آنکھوں میں گہرا سرما لگائے ہوئے، ہر خریدار عورت کو للچائی نظر سے دیکھتا ہوا خالہ اماں کہہ کر بات کرتا تھا، تو واضح ہو کہ کسی اجنبیہ اور نامحرم عورت کو خالہ اماں کہنے سے وہ نہ خالہ ہو جاتی ہے نہ اماں ہو جاتی ہے۔ یہ محض اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اور شرارت نفس کا بہانہ ہے۔ اس طرح عورتیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں کہ اس کی نیت بری کیا ہو سکتی ہے، یہ تو خالہ اماں کہہ رہا ہے، خدا کی پناہ، یہ سب فسق و فجور اور گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 12، ایک نواب صاحب جو ذاکر شاغل کسی بزرگ سے بیعت بھی ہیں، کہنے لگے کہ ایک رشتہ دار کے یہاں عورت کا ناچ دیکھنا ہے۔ ان سے ان کے دوست نے کہا کہ آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ ناجائز اور حرام کام بھی کرتے ہیں، اس سے آپ کے ذکر کا نور سب ضائع ہو جائے گا۔ کہنے لگے، واہ صاحب، آپ ذکر کی طاقت اور نور کی توہین کر رہے ہیں۔ ذکر کا نور اور ذکر کی طاقت کو ہمارے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیے کس طرح شیطان نے حسین لفظوں کے چکر میں ڈال کر گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے، کوئی حکیم کسی مریض کو خمیرہ مروارید کھلائے اور کہے، خبردار، سنکھیا کا زہر مت کھانا ورنہ خمیرے کا اثر ختم ہو جائے گا اور دل پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا، بلکہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب وہ مریض کہے گا کہ واہ صاحب، پھر آپ کا خمیرہ ہی کیا ہوا؟ یہ سب نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر گناہ نقصان دہ نہ ہوتے تو اللہ تعالی ہم کو کیوں منع فرماتے؟ حدیث پاک میں ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، حرام اعمال سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگے۔ دنیا کی محبت میں محبوب کی ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی ہے، پھر گناہوں سے مولا کریم کی ناراضگی پر کیسے صبر آ جاتا ہے؟ اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چوں داری ضرب ذوالمنن۔ ترجمہ، اے لوگو، تمہیں بیوی بچوں سے تو صبر نہیں ہوتا، لیکن مولا کریم سے کیسے صبر آ جاتا ہے؟ محبوب فانی پر شاعر فانی بدایونی کا شعر ہے، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ انصاف تو کیجئے کہ یہاں تو مزاج یار کے کچھ ناراض ہونے سے عاشق صاحب کی اپنی نبض نہیں ڈوبی، بلکہ کائنات کی نبض ڈوبتی معلوم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو محبوب حقیقی ہیں، ان کی محبت میں ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ ہو تو دراصل محبت کا یہاں محض زبانی دعویٰ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر نے تو یہاں تک لکھا کہ قلب کا نور فضول اور بیکار کلام سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ پھر سوچئے، گناہ کا ارتکاب اور نامحرم عورتوں کا گانا اور ناچ، خدا کی پناہ، یہ غضب الہی کا خریدنا، اور پھر یہ گمان کہ ہم ذاکر ہیں اور ولی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے اولیاء صرف متقی بندے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اسی آیت سے امت کا اجماع ہے کہ جو شخص ایک گناہ کا بھی عادی مجرم ہے، ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی عادت کے ساتھ صاحب نسبت ہونے کا بھی گمان کرنا محض دھوکہ ہے۔ وقوم یدعون وصال لیلا ولیلا لا تقربهم بذاک۔ ایک قوم ہے جو وصال لیلا کا دعویٰ کرتی ہے اور لیلا کے رجسٹر عاشقین میں ان کا نام تک نہیں ہے۔ داڑھی غیر شرعی، پاجامے سے ٹخنے ڈھکے ہوئے، نماز با جماعت کا اہتمام نہیں، اور وظیفوں کا نشہ چھایا ہے کہ ہم درویش اور تصوف کے امام ہیں، اور اگر ان کے دم اور پھونک سے کوئی مریض اچھا ہو گیا یا کوئی دعا قبول ہو گئی تو پھر تو انہیں اپنی ولایت اور فقیری کے کمال میں پورا یقین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دعا تو حق تعالیٰ نے شیطان کی بھی قبول فرمائی جب اس نے قیامت تک کے لیے زندگی مانگی
دے دی گئی تو کیا وہ بھی ولی ہو گیا؟ بعض کافروں کی جھاڑ پھونک سے سانپ کا زہر اتر جاتا ہے تو کیا وہ کافر بھی ولی ہو گئے؟ یہ سب گمراہی، علم صحیح نہ ہونے کا سبب ہے۔ ایک بزرگ نے خوب فرمایا ہے، گر ہوا پر اڑتا ہے وہ رات دن، گر ہوا پہ اڑتا ہے وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی اور فقیری کو اپنے قصد السبیل رسالے میں واضح کر دیا ہے کہ درویشی اور فقیری صرف اتباع شریعت اور اتباع سنت کا نام ہے، اس کے بغیر سب گمراہی ہے، خواہ وہ کتنا ہی وظیفچی اور جھاڑ پھونک اور کمالات رکھتا ہو۔ دجال کے بارے میں حدیث کے اندر ہے، وہ بھی عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا لیکن اتباع شریعت سے محروم ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے، تصوف، ذکر و مراقبہ، یہ سب شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے پیٹرول کی طرح ہیں تاکہ محبت پیدا ہو جاوے اور پھر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے اور اپنی خواہشات کا مقابلہ کر کے آسانی سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 13، بعض لوگ فیشن والی ٹیڈیوں اور عورتوں کو خوب لذت سے دیکھتے ہوئے زبان سے لا حول ولا قوہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنی دینداری کی ساکھ جمانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے زمانے اور معاشرے کی برائی پر تقریر بھی شروع کر دیتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر لا حول ولا قوہ پڑھنا ہے تو ان کی طرف نگاہ نہ کیجیے، آنکھوں کو محفوظ کیجیے، پھر لا حول کا وظیفہ پڑھنا نہایت نفع بخش ہے۔ ان کی طرف دیکھتے بھی رہنا اور زبان سے لا حول پڑھتے رہنا یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اور یہ عمل نفرت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نمبر 14، اگر آنکھوں کو ایک بار غلط استعمال کیا گیا تو پھر ہر عورت کو دیکھتا ہی چلا جاوے گا، کیونکہ ایک نافرمانی دوسری نافرمانی کے لیے سبب بن جاتی ہے، جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص گھر سے باہر نکلا اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن ایک بار دیکھ لیا تو پھر قوت رکنے کی کمزور ہو جاتی ہے اور پھر مشکل سے بچ سکے گا اور تمام دن گناہوں میں ملوث رہے گا، جیسے بریک فیل ہو جانے سے گاڑی ہر جگہ ٹکر کھاتی ہے۔ نمبر 15، کبھی آدمی اپنی آنکھیں تو بچا لیتا ہے اور کئی روز تک آنکھیں محفوظ رکھتا ہے، پھر شیطان یہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کا لطف یاد دلاتا ہے اور سینے کی خیانت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب ماضی کے گناہوں کا تصور اور لطف اس کے دل کو خیانت صدر کے حرام فعل کی ظلمت سے خراب کر دیتا ہے تو دل کے خراب ہونے سے تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل بادشاہ ہے، دوسرے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء نیک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء سے خراب اعمال صادر ہونے لگتے ہیں، اور وہ قلب ہے۔ لہذا شیطان دل کے اندر گناہوں کے وساوس کے ذریعے دل کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پھر جب دل شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے آنکھوں کو، کانوں کو اور ہاتھ پاؤں سب کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے۔ پس گناہ کے تصور سے اگر دل نے لطف لے لیا تو اس کا بریک فیل ہو گیا، اور معلوم ہو کہ دل اور آنکھوں کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہے، بلکہ دونوں کی بریک لائن ایک ہی ہے۔ چنانچہ آنکھوں کے خراب ہونے سے دل خراب ہو جاتا ہے، اور دل کے خراب ہونے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یعنی کبھی آنکھ گناہ میں پہل کرتی ہے، پھر دل بھی اس حسین کا تصور کر کے حرام لذت لیتا ہے۔ اسی طرح کبھی دل کسی حسین کو سوچ کر مزہ حرام لیتا ہے، پھر آنکھیں اس کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دل اور آنکھوں کی حفاظت میں دونوں ہی اہم ہیں، کسی ایک سے غافل ہوا تو دونوں ہی خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حق تعالی شانہ نے اس حقیقت کے پیش نظر اپنے ارشاد یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور میں آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت دونوں ہی سے خبردار فرمایا ہے کہ دیکھو، جب تم کسی جگہ نامحرم کو دیکھتے ہو یا دل میں گندے خیالات پکاتے ہو تو ہم دونوں ہی سے باخبر ہیں،
بس ہماری قدرت اور پکڑ سے خبردار ہو جاؤ۔ کسی بزرگ شاعر کا شعر ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ نمبر 16، بعض لوگ اپنی بیوی سے صحبت کے وقت کسی دوسری حسین صورت کا تصور کر لیتے ہیں، چونکہ بدنگاہی سے وہ صورتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں، لیکن معلوم ہو کہ ایسا تصور کرنا حرام اور سخت گناہ کی بات ہے۔ کسی اجنبیہ یا امرت کا تصور صحبت کے وقت جائز نہیں۔ نمبر 17، بعض لوگ پہلی نظر اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ دیکھ لوں، اگر یہ لڑکا زیادہ حسین ہوا تو آئندہ نہ دیکھوں گا، اور اگر معمولی حسن ہے تو پھر نہ دیکھنے کا مجاہدہ کیوں اٹھاؤں۔ یہ تفتیش حسن بھی شیطان کا ایک باریک دھوکہ ہے۔ زیادہ حسن ہو یا تھوڑا، اجنبیہ اور امرت سے ہر حال میں آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ تفتیش سے پہلے مجاہدہ بھی آسان ہوتا ہے، اور تحقیق کے بعد مشاہدہ معلوم ہوا کہ بلا کا حسن ہے اور دل متاثر ہو گیا تو پھر مجاہدہ بھی سخت کرنا ہوگا، اور اس مشاہدے کا گناہ الگ ہوا تو عافیت کی راہ کو چھوڑ کر سختی اور مصیبت کی راہ اختیار کرنا اس قدر نادانی اور حماقت ہے۔ نمبر 18، بعض لوگ بیوی کے انتقال کے بعد بھی رات کی تنہائیوں میں اس کا تصور شہوت کے ساتھ کرتے ہیں، اور سابقہ جماع وغیرہ کا نقشہ جان بوجھ کر کھینچتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کے مرنے کے بعد حکم میں اجنبیہ عورت کے ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر اس کے تصور سے شہوت کی پیاس بجھانا جائز نہیں، البتہ بغیر ارادے کے خیال آ جاوے تو معذور ہے، کیونکہ ایک عمر اس کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ نمبر 19، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ تکلیف دے کر کہتے ہیں کہ معاف کرنا، میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہ تھا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ تکلیف پہنچانے کے گناہ سے بچنے کے لیے عدم قصد ایذا کافی نہیں، بلکہ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ ضروری ہے۔ یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ البتہ ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی صورت میں غفلت ہوتی ہے، دوسری صورت میں اہتمام سے آدمی فکر رکھتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کلیے کے تحت احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ بدنگاہی کے مسئلے میں عدم قصد نظر کافی نہیں، قصد عدم نظر ضروری ہے، یعنی دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا ضروری ہے۔ متعدد اجنبیہ عورتوں اور خوبصورت لڑکوں سے آنکھوں کو ناپاک کرتے رہنے سے ارتکاب جرم کے الزام سے نہ بچ سکے گا جب تک قصد عدم نظر نہ ہو، یعنی اہتمام سے ارادہ کر لے کہ میں کسی غلط جگہ نظر نہ کروں گا۔ نمبر 20، اچانک نظر کی معافی جو روایت میں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں امکان نہ ہو نظر پڑنے کا، لیکن اچانک کوئی عورت سامنے سے گزر گئی اور بغیر ارادے کے نظر اس پر پڑ گئی، پھر دوسری نظر سے اس کو دیکھنا حرام ہوگا اور پہلی نظر معاف ہوگی۔ مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ پہلی نظر کی معافی ایسے مواقع پر بھی ہے جہاں عورتوں اور خوبصورت لڑکوں کی بھرمار ہو، جیسا کہ آج کل ہر بس اسٹاپ پر آدمیوں سے زیادہ لڑکیاں کالج کی کھڑی رہتی ہیں، بازاروں میں انہی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بس ایسی جگہ اگر اہتمام سے نظر کو نہ رکھا جاوے گا تو نفس پہلی نظر کا بہانہ بنا کر سبھی کو دیکھ ڈالے گا اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے گا۔ نفس کی اس خطرناک شرارت سے ہوشیار رہنا چاہیے اور پہلی نظر کی معافی کا صحیح مطلب ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اس نکتے کو سمجھا ہے جو اس معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، کوئے بتاں میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا۔ نمبر 21، اپنی بیوی اگر حسین نہ ہو تو یہ سوچے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے جنت میں یہ ایسی حسین ہو جاوے گی کہ حوریں بھی اس کے حسن پر رشک کریں گی۔ چند دن صبر کرنا ہے، دنیا کی زندگی کے صبح و شام تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں،
عنقریب جنت کی حوروں سے ملاقات ہونے والی ہے جن کا نقشہ تک قرآن پاک میں مولا کریم نے بھیج دیا ہے۔ کیا شان رحمت ہے بندوں کی جذباتی تسلی کی، کیا رعایت ہے۔ جیسے شفیق باپ اپنے اس بیٹے کو جو امریکہ میں پڑھ رہا ہو خط لکھ دے، دیکھنا وہاں کی کافرہ بےہودہ عورت سے نہ شادی کرنا، چند دن صبر سے پڑھ لو، یہاں شریف خاندان کی نہایت خوبصورت لڑکی اور خوبصیرت لڑکی سے تمہاری ہم نے منگنی کر دی ہے، اور اس کے یہ اوصاف ہیں۔ پس مومن کو سوچنا چاہیے کہ ایمان اور اچھے اعمال سے حوروں سے منگنی ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی مسجد کی صفائی کر دے تاکہ حوروں کا مہر بھی ادا ہو جاوے۔ جیسا کہ حدیث کی روایت ہے، فقیر مؤلف کی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اپنی چٹنی روٹی حلال کی بہتر ہے دوسرے کی حرام بریانی سے۔ جو خدائے تعالیٰ نے جوڑا مقدر کر دیا، پردیس میں اس کو بھی غنیمت سمجھے۔ جیسے اسٹیشن کی چائے خراب بھی چل جاتی ہے، اسی طرح دنیا کی چند روزہ حیات کے لیے جھوپڑی اور ہر طرح کی بیوی سے بھی کام چل جاتا ہے، بشرطے کہ ہوس عقل و دماغ نہ خراب کر دے، اور پردیس میں وطن اصلی کا خواب نہ دیکھے۔ آخرت کی نعمت دائمی ہے، یہاں جس کے پاس جو کچھ ہے عارضی ہے۔ حق تعالی حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے وہی عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہو کر حرام لذتوں کی طرف بڑھے گا تو ذلت ہوگی، بس دل کا کہا نہ کرے، مولا کے کہنے پر چلے، انشاءاللہ تعالیٰ سکھ اور چین کی زندگی پاوے گا۔ اگر ہوس اور عشق مجازی کی راہ کھلی تو مصیبت اور ذلت اور رسوائی کی راہ بھی شروع ہوگی، اور آخر کہنا پڑے گا جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے، جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے، تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے۔ کتاب اللہ دستوری، کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. کتاب اللہ دستوری